اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی مہینوں میں سے 10واں مہینہ شوال المکرم کا مہینہ ہے، اور اس کے پہلے دن کو یوم رحمہ بھی کہا گیا اور عید الفطر کا دن بھی کہا جاتا ہے، جس کے اندر ہم مسلمان لوگ عید الفطر مناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور عید نماز پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ شوال المکرم کا یہ پہلا دن جس کو عید الفطر کا دن ہم کہتے ہیں، اس کو یوم رحمہ بھی کہا گیا، اور اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، شجر طوبہ کو پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب فرمایا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اس کی 4 تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصرانیوں سے مبالغہ کے لیے نکلے، اور اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں ان مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور اس دن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن آتا ہے، یعنی عید الفطر کا دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، بس فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور باندیوں نے جو میں نے کام ان کے ذمہ لگایا تھا انہوں نے پورا کیا، اور پھر وہ عیدگاہ کی طرف نکلے دعا کے لیے مجھے پکارتے ہوئے، مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پس فرماتا ہے، اے میرے بندو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری بدیاں نیکیوں سے بدل دی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس حال میں واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ حدیث مبارکہ یعنی کہ جب بندہ مومن عیدگاہ کی طرف جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بدیوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہے اور ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جب وہ لوٹتے ہیں تو ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں عید والے دن نیک اعمال کے اندر گزارنا چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ ہم تو عموماً عید کی خوشی میں آ کر نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور دیگر معاملات وہ شیطانوں والے ہم کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جہاں پہ ہم نے حاصل کرنی تھی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کر ہم ان بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس دن کو بڑے خوبصورت طریقے سے ہم نے گزارنا ہے، عبادت کے اندر، ذکر کے اندر، اذکار کے اندر ہم نے اس دن کو گزارنا ہے۔ اس دن کے اندر کام کون کون سے کرنے ہیں؟ حجامت کروانی ہے، جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اس دن سے پہلے کروا لیں، اور اسی طرح ناخن تراشنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، غسل کرنا، مسواک کرنا، اور اچھے کپڑے پہننا، اور نیا ہو تو وہ کپڑا پہنے، اگر نہیں تو پھر دھلا ہوا کپڑا پہننا، اسی طرح انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز محلے کی مسجد میں ادا کرنا، عیدگاہ میں جلدی جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہو تو اس کو ادا کر دینا، اور اسی طرح عیدگاہ کو پیدل جانا، دوسرے راستہ سے واپس آنا، یعنی کہ جو راستے سے آپ گئے ہیں دوبارہ جب واپس لوٹنا ہے تو دوسرے راستے سے واپس آنا ہے، وہ تکبیر پڑھتے ہوئے جو جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھتے جانا ہے، اور جب واپس لوٹنا ہے تب بھی یہ تکبیر پڑھتے ہوئے واپس لوٹنا ہے۔ اسی طرح عید الفطر کے حوالے جو سنت طریقہ ہے یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینی ہے، یہ سنت مبارکہ ہے، 3 یا 5 یا 7 یا کم و بیش، مگر طاق عدد میں کھجوریں کھانی، یعنی کہ 1 کھا لیں، 3 کھا لیں، اسی طرح 5 کھا لیں، 7 کھا لیں، 9 کھا لیں، یہ طاق عدد میں کھجوریں کھانی ہیں۔ اسی طرح کوئی میٹھی چیز کھا لیں، یہ بھی سنت مبارکہ ہے، جس طرح سیویاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں گھر کے اندر، عیدگاہ میں جانے سے پہلے آپ سیویاں وغیرہ کھا لیں، میٹھی چیز کھانا بھی سنت مبارکہ ہے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گناہ گار نہ ہوگا، یعنی کہ اگر نماز سے پہلے کچھ نہیں کھایا تو بندہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ نماز سے پہلے عیدگاہ میں جانے سے پہلے، نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے بندہ کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا لے، کچھ نہ کچھ کھا کے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا